أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ انجوائے کیجئے، لائف انجوائے کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے اور آنے والی ہماری نسلوں سے دائی دین پیدا کرے، آمین۔ دیکھیے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کفار کے بے جا سوالوں اور دباؤ کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے وہی پہنچانا ممکن نہ رہے۔ کفار کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، تو اس سورہ بنانے کا چیلنج دیا گیا، پھر اگر نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایمان لے آؤ۔ دلیل سے بات ہوئی نا۔ آئیے آج سورہ ہود کی آیت نمبر 15 پڑھتے ہیں۔ من کانا، جو کوئی یرید الحیات الدنیا، چاہتا ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم، ہم پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی زینت چاہتا ہے، تو ہم اسے پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں انہیں۔ اعمالہم، ان کے اعمال کا، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس دنیا میں کم نہیں کیے جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خاص تخلیق یعنی انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے، مطلب اس کی نیت، کوشش اور مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اسے سب کچھ مل جائے، یعنی دنیا ہی مل جائے، بلکہ یہ چاہے کہ پوری زندگی کا جو فوکس ہے صرف دنیا ہی بن جائے۔ ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی دنیاوی زندگی پراسائش ہو، بینک بیلنس ہو، شہرت ہو، عزت ہو، نام مقام ہو، اور زینتیں بھی ہوں، لذتیں بھی ہوں، گاڑی، اولاد، ظاہری خوبصورتی، ساری دنیا کی چیزیں ہیں نا جو میں نے گرمائی ہیں۔ اب دیکھیں دنیا کی کوئی چیز تو نہیں رہ گی اس میں۔ اب غور کریں، یہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، رائز کا، حقوق کا کوئی ذکر آیا؟ نہیں آیا۔ صرف اور دنیا اور دنیا کی چیزوں کی بات ہی ہے، یعنی انسانی نیت کے فلسفے کی بات ہی ہے۔ دیکھیں اگر کسی انسان کا مقصد صرف دنیا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز، روزہ، اخلاق، والدین کی خدمت سب دنیا کی کامیابی کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اسے دنیا میں کامیابی ضرور دیتے ہیں۔ مثلا نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، لوگوں کی خدمت عزت کے لیے کرے، عمل صرف دنیا کے فائدے کے لیے ہو، تو یہ لوگ آخرت میں کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی دنیا پرست لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے، اسے دنیا تو مل جاتی ہے مگر آخرت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب ہیں، آخرت میں خالی۔ یعنی واضح ہو گیا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں چاہے دنیا کم ہی کیوں نہ ملے، دوسرے وہ جو صرف ساری محنت دنیا کے لیے ہی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے عمل بھی کرتے ہیں، مگر نیت آخرت کے لیے نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت گہری بات ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کی کوشش وہ کامیاب کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ آخرت ان کے عمل کا مقصد ہی نہیں تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 16 پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم، جو کہ نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، الا النار، استغفر اللہ، مگر آگ ہی، وہابتا، اور برباد ہو گیا، ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے کیا اس دنیا میں، وباطل ما کانوا، اور باطل بیکار ہے یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ یہ آیت پچھلی آیت کا تسلسل ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے۔ اب اس آیت میں واضح طور پر انجام بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں آگ کے سوا ان کا کوئی انجام نہیں۔ یعنی جیسے دنیا ان کو ان کی منزل تھی، آخرت ان کی محرومی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برباد ہو گیا۔ کیا برباد ہو گیا؟
یعنی تمام اعمال ضائع چلے گئے، بیکار اور بے نتیجہ ہو گئے۔ یعنی غور کریں کہ وہ جو نیکیاں بھی کرتا رہا اگر دنیا کو دکھانے کے لیے تھی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں سب کچھ اس نے کیا نا، اس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، روزہ رکھا، اخلاق سے پیش آیا، یہ سب اللہ کے لیے نہیں تھا، جسٹ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا۔ تو وہ کون ہوا؟ منافق ہوا۔ دنیا کی کامیابی، عزت، وبا دنیاوی مفاد کے لیے تھا۔ تو یہ سارے مال آخرت کے حساب میں نہیں آئیں گے۔ آپ اور ہم ایسا کریں کہ اس آیات کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے اندر سے کیا جواب ملتا ہے۔ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا میں تعریف بھی ہو گئی، عزت بھی ہو گئی، شہرت و فائدے بھی لے لیے، لیکن آخرت کے لیے تو مال نہ محال ہی رہ گیا نا۔ صرف یاد رکھیں آخرت صرف ان مال کی وارث ہے جو خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہیں۔ اگر نیت دنیا تھی تو آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ نیت آخرت کے لیے ہے تو جنت، نیت دنیا کے لیے ہے تو نتیجہ آگ۔ یہ ہمیں صاف اور واضح طور پر بتا گیا ہے، یعنی کہ کلیئر ہو گیا، نیت آخرت کے لیے تھی تو جنت، نیت دنیا کے لیے ہے تو نتیجہ آگ۔ یہ ہمیں صاف اور واضح طور پر پتا چل گیا کہ غور کر لیں کہ ہم لوگوں کی نیت کیسی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 پڑھتے ہیں، افمن کانا، تو کیا جو شخص ہو، اللہ بینات، واضح دلیل پر، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ، اور اس کے پیچھے آیا ہو، شاہد منہ، ایک گواہ اس اللہ کی طرف سے، ومن قبل ہی، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب میں بھی، امامم و رحمت، جو پیشوا اور رحمت ہے، اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر بھی، یعنی کہ جنہوں نے پہلے نبیوں کی کتاب پر ایمان لائے وہی نبی پاک کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن یکفر بِہ، اور جو کفر کرتا ہے اس قرآن پر یا رسول کا، من الاحزاب، کافر گروہوں میں سے، فَالنَّارُ، تو آگ ہی، موعدوہ، اس کے وعدے کی جگہ ہے، فَلَا تَأْکُوا، تو نہ ہوں آپ، فی مریات من، کسی شک میں اس قرآن سے، انہ الحق، یقیناً وہ قرآن حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہے، مطلب یہ کہ قرآن پاک حق ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور اس کی پیروی کرتا ہے، ایک گواہ۔ اب یہاں اس بات کا کیا مطلب ہے، اس کی پیروی کرتا ہے ایک گواہ؟ یہاں شاہد سے مراد قرآن پاک کی دوسری آیات جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، یعنی قرآن پاک کی دوسری آیات جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ مطلب جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا وہی بات تھی، پھر تیسرے چوتھے پارے میں بھی اس بات کی تصدیق ہوئی، پھر آگے پڑھا تو بھی تصدیق ہوئی، تو ہم یقین کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ ایسی ہے نا، دوسرے شاہد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے، یعنی جس نے قرآن کو تسلیم کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مان کر ایمان لیا، تو وہ تو حقیقت پر آ گیا، اس نے تو گویا اللہ کو پا لیا۔ مومن ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس سے پہلے حضرت موسیٰ پر کتاب تورات تھی جو راستہ دکھانے والی تھی، رحمت تھی، اور امت کے لیے رہنما بھی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن کوئی نئی حقیقت نہیں ہے بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں کا تسلسل ہے۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو لوگ تورات کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں وہی لوگ قرآن و نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں ایمان تو تب بنتا ہے نا جب انسان حق کو پہچانے، دلیل کے ساتھ قبول کرے اور سابقہ وحی سے بھی تعلق سمجھے۔ اب کچھ گروہ ان میں سے ایسے تھے جو ان کو جھٹلا دیں۔ اب یہ گروہ کون سے ہیں؟ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ اور دوسری قومیں، یہ سب کے سب گروہ ہیں۔ یعنی جب یہ بات واضح اور کلیئر ہو گئی کہ اسلام تنہا نہیں بلکہ تورات، زبور اور انجیل سب قرآن اور نبی پاک کی تائید کرتے ہیں، اس لیے قرآن آخری دلیل ہے۔ اب جو گروہ اس کا انکار کرتے ہیں ان سے آگ کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آخرت میں ان کے حصے میں آگ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اس میں شک نہ کریں۔ اس بات سے یہ مراد نہیں کہ آپ کو قرآن پاک پر کچھ شک تھا، بلکہ قرآن کا اسلوب ہی الگ ہے، دوسرے لوگوں کو اس میں مخاطب کیا جاتا ہے، یہ بالکل حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بالکل پرفیکٹ ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی بیشی نہیں، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ زیادہ تر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، زیادہ تر لوگ دلیل کو مان کر بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس آیت میں ایک دوسرا گروہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ان کے سامنے سابقہ وحی کی تعریف بھی ہے، نبی پاک کی صداقت بھی ہے، قرآن پاک کی حقانیت بھی واضح ہے، اور سائنسی اور اخلاقی حقیقت سب کچھ آ بھی جائے پھر بھی نہ جانے تو وہ احزاب میں ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے آگ ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ مست رہیے، بست رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔